لہذا وہ لوگ جو کہتے جی تورات کا مطالعہ کرنے میں کیا مذائقہ ہے، زبور کا مطالعہ کرنے میں کیا مذائقہ ہے، تو یہ ایسے ہی مذائقہ ہے کہ 12 بجے دوپہر روشن ہو آفتاب اور آپ چراغ لے کر جلا رہے ہوں تو لوگ آپ اہم کہیں گے نا کہ بھئی چراغ کیوں جلا کے روشنی کے لیے جلا رہا ہوں، کہ یار کیسی بات کرتے ہیں، دوپہر کے 12 بجے ہوئے ہیں، اتنا روشن پورا عالم اور آپ آفتاب کی چراغ جلا رہے ہیں، موم بتی جلا رہے ہیں، تو لوگ اس کو احمق کہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کا نور آنے کے بعد، وہ آفتاب الہی روشن ہونے کے بعد اب اگر کوئی تورات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو لوگ احمق کہنا چاہیے نا کہ احمق ہے، اب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس حقیقت کا بیان کر دیا، فیہا کتب قیمہ۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر ہم نے پہلی ساری مستحکم کتابیں بند کر دی ہیں، اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، انجیل کے علوم بھی ہیں، زبور کے علوم بھی ہیں، صحیفہ شیش کے علوم بھی ہیں، صحیفہ ابراہیمیہ کے علوم بھی ہیں۔ اب اس کو کسی قسم کے چھوٹے موٹے چراغوں کی ضرورت نہیں، یہ قرآن کریم کو سینے سے لگا لیتا ہے تو ساری کی ساری آسمانی کتابوں کو نور اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک ہو گئے تھے جب وہ تورات کے اوراق تلاوت کرنے لگے۔ انہوں نے خوشی خوشی تورات کے اوراق کسی دوست نے دے دیے، تلاوت کرنے لگے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کلیم اللہ کتنا بڑا پیغمبر ہے، اللہ کا کلیم اللہ سے باتیں کرتا ہے، مجھے اس کے تورات کے اوراق ملے ہیں، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھا نہیں کہ محبوب کے چہرہ انور کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو اس امپریشن میں کہ اللہ کا کلیم، اس کا کلام، تو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کونی ماری، عمر رسول اللہ کا چہرہ تو دیکھو، دیکھا آپ کا چہرہ غضبناک، اور حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی جب آپ غضب آتا تھا تو آپ کے گال ایسے سرخ ہو جاتے تھے کہ صحابہ تعبیر فرماتے کہ جیسے انار نچوڑ دیا ہے، ایسے سرخ ہو جاتے، تو آپ کا چہرہ غصے سے غضب لال ہو رہا ہے۔ خاموش ہو گئے، کہا کہ تو یہ تلاوت کر رہا رسول اللہ کیفی، جلدی سے گھبرا گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر، میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر، میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر۔ اور یہ کلمات جب کہے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب جو ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کتنا خوبصورت پیغام، کتنا خوبصورت اقرار ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تم توراتوں کو پڑھتے ہو، میں تمہارے لیے قرآن لایا ہوں جس قرآن کے اندر ساری آسمانی کتابوں کے پیغام ہیں۔ ڈانٹ دیا، یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں، اچھا پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر پڑھ بھی لیتے تو ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نبوت جن کو حاصل تھی، نسبت محمد ان کو معلوم تھی، علم و معرفت کی منازل طے تھے، تو ایسا کوئی عقیدہ، ایسا کوئی نظریہ پڑھ کے وہ گمراہ ہونے والے نہیں تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا، خبردار اگر اس کو دوبارہ ہاتھ لگا، قرآن ہے، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن میں سب کچھ بند ہے۔ تو آج کا نوجوان کیسے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی ہمیں تورات پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ علماء حضرات منع کر دے جی تورات نہ پڑھو، انجیل نہ پڑھو، ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ بات گمراہی کی نہیں، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ کس راستے سے کہاں پہنچ گئے آپ۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں یہ سب کے سب موقوف ہو گئیں، کیوں کہ قرآن کریم کی روشنی آ گئی ہے۔ اب قرآن کریم کا پیغام